بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. جی، تو جیسا کہ ہم لوگ اس 5ویں سبق کی تمارین حل کر رہے تھے، تو 2 تمارین ہم اس سبق کے پڑھ چکے. اس کے بعد تیسری تمرین میں کہہ رہے ہیں اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، یعنی کلمات کے آخر میں اعراب لگاتے ہوئے پڑھو اور لکھو. تو یہاں پر مضاف اور مضاف الیہ کا اعراب جو ہے وہ لگاتے ہوئے پڑھنا ہے. جیسا کہ بتایا گیا کہ مضاف پر الف لام نہیں آتا اور نہ اس پر تنوین آتی ہے، لیکن مضاف الیہ پر الف لام بھی آ سکتا، تنوین بھی آ سکتی ہے، اور مضاف الیہ مجرور ہوگا یعنی اس پر جر آئے گا، مضاف الیہ پر جر آئے گا. تو معرفہ ہوگا تو ایک جر آئے گا، نکرہ ہوگا تو تنوین کے ساتھ آئے گا، اس طرح. تو یہاں پر ہے باب المدرستی، حمار الرجل، بیت حامد، سیارة المدیر، مندیل عمار، اسم الطالب، بیت اللہ، فی کتاب اللہ، من بیت المدرس، علی مکتب المدیر. جی، تو اچھی طرح سے واضح ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ. کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو پوچھ لیجیے. اس کے بعد ایک تقریباً 20 جملے جو ہے وہ لکھے، جملے بیان کی عبارتیں اس کو پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اقرا، پڑھو، یعنی پڑھنے کا انداز کس طرح ہونا چاہیے یہ سدھارنے کے لیے وہ تمرین وہاں پر ذکر کر رہے ہیں. تو ایسے پڑھنا ہے این بیت المدرسی، استاد کا گھر کہاں ہے. ہوا بعید، وہ دور ہے، وہ دور ہے. القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے. الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ
کے رسول ہیں۔ خرج المدرس من غرفة المدیر، استاد مدیر کے کمرے سے نکلے۔ هذا بیت حامد وذلك بیت خالد، یہ حامد کا گھر ہے اور وہ خالد کا گھر ہے۔ ابن عمار طالب وابن یاسر تاجر، عمار کا بیٹا طالب علم ہے اور یاسر کا بیٹا تاجر ہے۔ بیت المدرس بعید وبیت التاجر قریب، استاد کا گھر دور ہے اور تاجر کا گھر قریب ہے۔ هذا مفتاح السیارۃ، یہ کار کی چابی ہے۔ این مفتاح البیت، گھر کی چابی کہاں ہے؟ من انت یا ولد، یا ولد، اے لڑکے تم کون ہو؟ انا ابن عباس، میں عباس کا بیٹا ہوں۔ وابن من ہوا، اور وہ کس کا بیٹا ہے؟ یعنی عباس کے بارے میں پوچھ رہے۔ وابن من ہوا، اور وہ کس کا بیٹا ہے؟ ہوا ابن خالد، وہ خالد کا بیٹا ہے۔ این مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا فی المدینۃ المنورۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہاں ہے؟ وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ تو اس جملے میں دو جو ہے مضاف اور مضاف الیہ ہیں۔ مسجد رسول اللہ، مسجد یہ پہلا مضاف ہے تو اس کا مضاف الیہ رسول ہے، اور رسول مضاف الیہ ہے اور پھر وہ ساتھ میں مضاف بھی ہے۔ مسجد کا مضاف الیہ ہے رسول، لیکن پھر وہ مضاف ہے اللہ کی طرف، تو اللہ رسول کا مضاف الیہ ہے۔ جی، ایک طرف مسجد ہے اور ایک طرف اللہ ہے، بیچ میں رسول ہے، تو رسول پہلے مسجد کا مضاف الیہ ہے، پھر اللہ کا مضاف ہے۔ مسجد رسول اللہ، اللہ کے رسول کی مسجد، اس طرح۔ جی، اس کے بعد بنت حامد فی المدرسۃ وبنت محمد فی الجامعۃ، حامد کی بیٹی مدرسے میں ہے اور محمد کی بیٹی جامعہ میں ہے۔ اسم المدرس سعید واسم المہندس خالد، استاد کا نام سعید ہے اور انجینئر کا نام خالد ہے۔ جی، تو شروع میں اسم آیا تو الف پڑھے اسم بول کے، پھر بیچ میں آیا تو الف نہیں پڑھے، حمزہ وصلی ہے، وسم وسم پڑھے۔ جی، عم الطالب غنی، طالب علم کا چچا مالدار ہے۔ باب المسجد مفتوح وباب المدرسة مغلق،
مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور مدرسے کا دروازہ بند ہے. قالو حماد فقیر. حامد کا ماموں فقیر ہے. سیارت عباس فی الشارع. عباس کی کار روڈ پر ہے یا گلی میں ہے. اس کے بعد ابن من انت. ابن من انت تم کس کے بیٹے ہو. انا ابن المدرسی میں استاد کا بیٹا ہوں. این الکلب کتا کہاں ہے. ہوا تحت السیارتی. ہوا تحت السیارتی وہ کار کے نیچے ہے. جی تو اس طرح یہ تمرین حل ہو گئی. اس کے بعد تمرین ہے کون. کون جملا مفیدة بملء الفراغ فيما يلي. جی کیا کہہ رہے ہیں اس تمرین میں. جملے مفیدہ بناؤ. جملے مفیدہ بناؤ. بملء الفراغ فيما يلي آنے والے خالی جگہوں کو پر کرتے ہوئے. آنے والے خالی جگہوں کو پر کرتے ہوئے جملے مفیدہ بناؤ. پہلے البیتی مغلق لکھے. وہاں پر لکھنا ہے خالی جگہ میں بابل. باب البیتی مغلق. اینا پھر ڈیش دے کے السیارتی لکھے. تو کیا لکھنا ہے. اینا مفتاح السیارتی. اس طرح. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. اللہ لکھا ہے رسول اللہ. اس کے بعد بیت لکھ سکتے ہیں وہاں پر بیت الطبیبی. بیت الطبیبی بعید. اس کے بعد القرآن کتاب اللہ. خدیجۃ بنت حامد. خدیجۃ بنت حامد. کے بعد انا ابن المدرس. انا ابن المدرس. کے بعد قلم الطالب مکسور. قلم الطالب مکسور. پھر ایک جملہ ہے باب البیتی یا پھر باب المسجد یا پھر باب المدرستی کسی کا لیجیے مفتوح. جی اس کے بعد خرج المدرس من غرفة المدیر. من غرفة المدیر. جی اس کے بعد تمرین ہے صحح الترکیبات التالیة. صحح الترکیبات التالیة یعنی آنے والے جملوں کو صحیح کرو. صحیح کرو یعنی وہ غلط لکھے ہیں وہاں پر
تو تمرین بتا رہے ہیں کہ صحیح کرو ان کو جملوں کو۔ القلم الطالبی ہے تو کیا کرنا ہے؟ قلم الطالبی کرنا ہے، الف لام ہٹا دینا ہے قلم پہ سے، کیونکہ مضاف پر الف لام نہیں آتا۔ تو باب السیارتو ہے، باب السیارتو نہیں بلکہ سیارتو مضاف الیہ ہوگا تو اس پر جر آئے گا، باب السیارتی۔ بنت حامدن ہے، ٹھیک تو کیا آنا ہے؟ حامد پر تنوین آنا ہے، دو زیر، کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے، بنت حامدن ہے۔ اس کے بعد الرسول اللہ ایسے ہے، تو الف لام رسول پر سے ہٹا دینا ہے، تو کیسے آئے گا؟ رسول اللہ ہے۔ اس کے بعد اسم الولدہ لکھا ہوا ہے، تو ولدہ نہیں پڑھتے کیونکہ مضاف الیہ ہے اور اس پر جر آئے گا، اسم الولدی اس طرح ہوگا۔ اس کے بعد ابن المدرسی ہے، ابن اس پر تنوین دے دیا، ابن پر، تو اس کو صحیح کرنا ہے تو تنوین وہاں سے ہٹانا ہے، کیونکہ مضاف پر کیا پڑھا ہم نے؟ نہ تو الف لام آتا ہے اور نہ تنوین آتی ہے، اس لیے ابن المدرسی صرف ایک پیش لکھیں گے جی۔ اس کے بعد یا کے بارے میں دو جملے ایسے ہی دے کر یا کے بارے میں سمجھا رہے ہیں کہ عام اگر صرف نام پکاریں گے تو اس کو آپ تنوین لگا سکتے ہیں، محمد، استاذ، خالد، ولد، اس طرح۔ لیکن یا کے ساتھ پکاریں گے، یا کے ساتھ لکھیں گے تو تنوین نہیں لکھیں گے بلکہ صرف ایک پیش لکھیں گے اس پر، یا محمد، یا استاذ، یا خالد، یا ولد، اس طرح جی۔ اس کے بعد کی تمرین بھی یا کی مشق کے لیے ہی ہے، اس میں کہہ رہے ہیں اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، آخری کلمات کو کلمات کے آخر میں اعراب لگاتے ہوئے پڑھو اور لکھو۔ تو یا علی، جی تنوین نہیں آنا ہے کیونکہ یا آیا، تو یا عباسو، جی۔ اس کے بعد شیخن، یہاں پر یا نہیں ہے تو تنوین آئے گی، شیخن، یا شیخو، یا رجولو، یا سیرن، جی وہ یا جو ہے یاسر کا، وہ یا اس کا خاص ہے، وہ الگ سے یا نہیں ہے، وہ اس کے نام کا ہی یا ہے۔ تو یا سرو نہیں پڑھنا ہے اس کو، یا سرو نہیں، یا سیرن، اس کو یا لگانا ہے تو ایک اور یا لگا کے بول سکتے ہیں، یا یاسیرو، یا یاسیرو، اس طرح آئے گا اگر یا لگا تو۔ یا عمارن ایسے نہیں آئے گا کیونکہ یا آ گیا، عمار پر صرف ایک پیش آئے گا، یا عمارو، دکتورن، یا دکتورو، جی۔ اس کے بعد کی تمرین میں کہہ رہے ہیں اقرأ المثال الآتی، آنے والی مثال کو پڑھو، ثم پھر کون اسئلة مثلہ، اسی کی طرح سوالات بناؤ، مشیرن الی الصور التالیۃ، آنے والی تصاویر فوٹوز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، جی۔ تو ایک مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، ویسے ہی سب بنانا ہے۔ کیسی یہ مثال؟ کتاب من ھذا، یہ کس کی کتاب ہے، جی۔ تو اسی طرح سے بنانا ہے مثال۔ تو اس کے بعد سامنے تصویر قلم کی ہے، تو قلم من ھذا، اس کے بعد قمیص من ھذا،
بیت من ھذا، سریر من ھذا، طرح۔ اس کے بعد اسمن اور ابنن کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ اسمن اور ابنن میں یہ جو شروع میں حمزہ ہے اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں، حمزہ وصل، یعنی اس کو لکھا تو جائے گا ہر حالت، یعنی شروع میں بھی لکھا جائے گا، درمیان میں بھی، جہاں بھی وہ آئے گا وہ حمزہ لکھا تو جائے گا، لیکن جملے کے شروع میں اگر ہو تو صرف پڑھیں گے، اور اس سے پہلے کوئی لفظ یا کوئی بھی جملہ کچھ آ جائے وہ درمیان میں آ جائے تو اس الف کو، حمزہ کو نہیں پڑھیں گے۔ مثال دے رہے ہیں، اسم الولد محمد واسم البنت زینب، جی زینب، زینب نہیں، کیونکہ ہم پڑھے تھے مؤنث کے نام پر تنوین نہیں آتی۔ اس کے بعد اسم المدرس حامد مسم المدیری، اس کے بعد ابن ہے، ابن خالد فی المدرسة وابن حامد فی الجامعة، جی اس کے بعد ابن المدرس فی الفصل، أين ابن المدير، أين ابن المدير، جی۔ اس کے بعد ایک تمرین ہے، اقرأ ما یلی، آنے والی جملوں کو پڑھو، مراعین، خیال کرتے ہوئے، دھیان رکھتے ہوئے، قواعد نطق حمزۃ الوصل، حمزہ وصل کے قواعد کا اہتمام کرتے ہوئے، حمزہ وصل کی جو قواعد ہیں اس کا خیال رکھتے ہوئے آنے والی مثالوں کو پڑھو، وہی جو ابھی پیچھے ہوتا ہے کہ شروع میں آئے تو حمزہ کو پڑھا جائے گا اور درمیان میں آئے تو حمزہ کو نہیں پڑھا جائے گا۔ ابن محمد فی العراق وابن حامد فی الہند، اس طرح۔ خرج ابن، خرج ابن الطبیب، خرج ابن الطبیب من البيت، ذهب ابن التاجر إلى السوق، ذهب ابن، اس طرح۔ جی تو پہلے کا ترجمہ کیا تھا؟ محمد کا بیٹا عراق میں ہے اور حامد کا بیٹا ہندوستان میں ہے۔ دوسرے کا خرج ابن الطبیب من البیت، ڈاکٹر کا بیٹا گھر سے نکلا۔ ذهب ابن التاجر إلى السوق، تاجر کا بیٹا بازار گیا، بازار کی طرف گیا۔ اس کے بعد اسم المہندسی فیصل واسم الطبیب مسعود، انجینئر کا نام فیصل ہے اور ڈاکٹر کا نام مسعود ہے۔ مسم الرجل، مسم الرجل، آدمی کا نام کیا ہے؟ ابن من انت، ابن من انت، تم کس کے بیٹے ہو؟ انا ابن الوزیری، میں وزیر کا بیٹا ہوں۔ جی تو یہاں تک ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد الکلمات الجدیدہ ہے، الرسول، رسول، الکعبۃ، کعبہ، الاسم، نام، الابن، لڑکا یا بیٹا، العم، چچا، الخال، مامو، الحقیبۃ، بیگ، بکسا، السیارۃ، کار، الشارع،
روڈ یا گلی، مغلق بند، تحت نیچے، ہونا کا وہاں. جی، تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں اس سبق کی ہم لوگ جان لیں. اس کے بعد ہے الدرس السادس. الدرس السادس، چھٹواں سبق، سکس لیسن، چھٹواں سبق. جی، اس سبق میں وہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اس سبق میں حاضی کی بحث سمجھانا چاہتے ہیں. حاضی فرسٹ سبق شروع میں فرسٹ ہم لوگوں نے کس کے بارے میں پڑھا تھا؟ حاضہ کے بارے میں. حاضہ کے بارے میں پڑھا اور اب تک پڑھتے آئے وہ ساری چیزیں. لیکن اب یہ ہے حاضی. حاضی تو حاضہ جو ہم نے پڑھا وہ مذکر کے لیے آتا ہے. اس میں اشارہ للقریب، قریب کا اشارہ، قریب کی کوئی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حاضہ کہتے ہیں. اور وہ چیز جس کی طرف اشارہ کی جا رہی ہے وہ مذکر ہو تب جو ہے سو حاضہ کہیں گے. اور حاضی یہ بھی اس میں اشارہ للقریب ہے، یعنی قریب کی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ مؤنث کے لیے ہے. حاضی مؤنث کے لیے ہے. جی، تو مثالوں سے دیکھیے بات سمجھ میں آئی. کہہ رہے ہیں ھذا ابن حامد. ھذا یہ ہم پہلے پڑھ چکے، اس میں اشارہ للقریب مذکر کے لیے. تو ھذا یہ ابن حامد، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، حامد کا بیٹا. جی، تو ھذا ابن کیوں پڑھے؟ ابن کیا حمزہ جو ہے حمزہ وصلی ہے، درمیان میں آیا اس لیے اس کے حمزہ کو نہیں پڑھے. ھذا ابن حامد، یہ حامد کا بیٹا ہے. اس کے بعد وَهَذِهِ بِنْتُ يَاسِرٍ. وَهَذِهِ بِنْتُ يَاسِرٍ، اور یہ یاسر کی بیٹی ہے، اور یہ یاسر کی لڑکی ہے. جی، تو سمجھ آ رہا ہے آپ لوگوں کو ھذا اور ھذِہ کا فرق مذکر اور مؤنث کے لیے. جی، اس کے بعد ابن حامد جالس وبنت یاسر واقفۃ. جی، ایک اور چیز یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ ابن حامد جالس، حامد کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، جالسن بیٹھا ہوا ہے، وبنت یاسر واقفۃ، اور یاسر کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے. یاسر کی بیٹی ٹھہری ہوئی ہے. یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ مذکر کے لیے جو صفت آئی بیٹھی ہوئی ہے تو وہ جالسن کہے، اور مؤنث کے لیے کھڑی ہونے کی صفت آئی تو وہاں پر واقفن نہیں کہے بلکہ واقفتن کہے. واقفتن، تو یہ جو آخر میں جو تا ہے، چھوٹی سی گول تا، جس کو تائے تانیث کہتے ہیں. تائے تانیث یعنی مؤنث کی تا، مؤنث کی تا یعنی مؤنث بنانے کے لیے کسی بھی حرف کے آخر میں یہ چھوٹی گول تا بڑھا دیں گے تو وہ مؤنث ہو جائے گا. جی، تو واقفن اگر کہیں گے تو وہ کسی مرد کے لیے آئے گا، یعنی کسی مذکر کے لیے، وہ کھڑا ہوا ہے، یا جالسن بیٹھا ہوا ہے. اگر اسی کو مؤنث کے لیے کہنا ہے
तो गोल ता आगे बढ़ा देनी है, छोटी ता। तो जालिसुन है, तो अगर आप उसको गोल ता बढ़ा देंगे तो जाली सतुन हो जाएगा मुअन्नस के लिए। वैसे ही वाकिफुन है, तो उसके आगे गोलता बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, वाकिफतुन हो जाएगा। जी। तो यहाँ बिन्त यासिर की लड़की मुअन्नस है, इसीलिए वाकिफतुन लाए। जी। तो एक तो हाजा और हाजिही का फर्क हम समझे, और एक जालिसुन, जालिसतुन या वाकिफुन या वाकिफतुन, इस तरह मुज़क्कर और मुअन्नस की हालत में फर्क करने के लिए ताय तानीस बढ़ाई जाती है, ये भी हम समझ गए। उसके बाद क्या कह रहे हैं, मन हाजिही, मन हाजिही, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। तो इशारा मुअन्नस की तरफ है, इशारा जिसकी तरफ किया जा रहा है वो मुअन्नस है और वो करीब है, इसलिए हाजिही के जरिए उसकी तरफ इशारा किया गया। ये कौन है, जवाब, हाजिही उख्तुल मुहंदिसी, हाजिही उख्तुल मुहंदिसी। उख्त के माने बहन, उख्त किसको कहते हैं, बहन, सिस्टर। अख, अख माने भाई, ब्रदर, अख। और उख्त बहन, उसी को या निस्बत लगाकर अखी कहते हैं तो मेरा भाई, उख्ती कहते हैं तो मेरी बहन। तो बहरहाल यहाँ पर उख्तुल मुहंदिसी मुजाफ मुजाफ इलैह है, इंजीनियर की बहन। और हाजी ही जो है, जाहिर सी बात है, बहन की तरफ, उख्त की तरफ इशारा है और वो मुअन्नस है, तो इसीलिए हाजी ही का इस्तेमाल हुआ। हाजी ही उख्तुल मुहंदिसी, ये इंजीनियर की बहन है। उसके बाद अहिया अयवन मुहंदिसतुन, सवाल के लिए पढ़े हैं हम लोग ये चीज। हिया, हिया भी पढ़े हम लोग। ये जमीर है, वाहिद मुअन्नस गायब की जमीर, वाहिद मुअन्नस गायब की जमीर, माने उसके होते हैं वो। ठीक, उसके बाद अयज़न, अयज़न, अयज़न के माने होते हैं भी, भी, भी। अयज़न के माने भी, ये भी, वो भी, जैसे हम लोग कहते हैं उर्दू में। अयज़न के माने भी। मुहंदिसतुन, इंजीनियर, मुहंदिसुन इंजीनियर है, लेकिन अब वो मुअन्नस के लिए कहना था तो वहां पर ताए तानीस आखिर में बढ़ा दी गई, तो मुहंदिसुन को मुहंदिसतुन बना दिए मुअन्नस के लिए। तो क्या कह रहे हैं, अहिया अय्युबन मुहंदिसतुन, क्या वो भी इंजीनियर है। हाजी उख्तुल मुहंदिसी, ये इंजीनियर की बहन है बताए। तो सवाल ये हो रहा है कि क्या वो भी इंजीनियर है। इंजीनियर की बहन तो है, लेकिन क्या वो भी इंजीनियर है। जवाब है ला, नहीं, ला, नहीं। पहले उसके सवाल की नफी कर दी जा रही है कि तुम ऐसा समझ रही हो, ऐसा नहीं है, वो इंजीनियर नहीं है। फिर क्या है, हिया तबीबतुन, हिया तबीबतुन, वो डॉक्टर है। वो क्या है, डॉक्टर है। हिया, वो, वाहिद मुअन्नस गायब की जमीन। तबीबुन को क्या किया, तबीबुन डॉक्टर को ता बढ़ा दिया, आखिर में गोलता तबीबतुन कर दिया।
डॉक्टरनी, या डॉक्टर मुअन्नस के लिए है वो। तो कह रहे ला हिया तबीबतुन, नहीं वो डॉक्टर है। उसके बाद कह रहे हैं सय्यारतु मन हाजिही, सय्यारतु मन हाजिही। हाजिही क्यों? सय्यारतुन मुअन्नस है, इसलिए हाजिही। ये किसकी कार है? सय्यारतु मन हाजिही, ये किसकी कार है? जवाब क्या है इसका? हाजिही सय्यारतुल मुदीरी। सय्यारतुल मुदीरी मुजाफ मुजाफ इलैह। हाजिही इशारा लिल करीब मुअन्नस के लिए। हाजिही सय्यारतुल मुदीरी, ये मुदीर की कार है, या ये हेडमास्टर की कार है। ये उसके बाद कह रहे हैं माँ हाजिही, माँ हाजिही ये क्या है? माँ सवाल के लिए, हाजिही इसमें इशारा लिल करीब मुअन्नस के लिए। माँ हाजिही ये क्या है? जवाब है हाजिही मिकवातुन। हाजिही मिकवातुन, ये इस्त्री है। मिकवातुन के माने इस्त्री, मिकवातुन के माने इस्त्री, ये इस्त्री है। जी। उसके बाद कह रहे हैं लिमन हाजिही, लिमन हाजिही ये किसकी है? जी। मन हाजिही कहेंगे तो ये कौन है हो जाता। मन हाजिही ये कौन है, लेकिन मन से पहले सिर्फ लाम आप बढ़ा लिए लिमन, लिमन हाजिही, तो इसका मतलब क्या होता है? ये किसकी है, यानी स्त्री के बारे में बात हो रही है। पहले पूछे ये क्या है, तो बोले कि ये स्त्री है। तो अब ये स्त्री किसकी है पूछने के लिए सवाल कैसे कर रहे हैं? लिमन हाजिही। तो लाम के माने क्या होते हैं? का, की, के, या उसके लिए, इस तरह, या किसके लिए, इस तरह उसके माने आते हैं लाम के। तो मन हाजिही सिर्फ कहेंगे तो ये कौन है, इस तरह हो जाएगा। लिमन हाजिही बोले तो ये किसके लिए है, ये किसकी है, या ये किसका है, इस तरह। जवाब दे रहे हाजिही लिखालिदिन। हाजिही लिखालिदिन, ये खालिद की है, ये खालिद की है। लिखालिदिन खालिद की है। जी। उसके बाद कह रहे हैं अदर्राजतु अनसिन हादिही। सवाल के लिए दर्राजतुन, दर्राजतुन के माने साइकिल, दर्राजतुन के माने साइकिल। दर्राजतु अनसिन ये मुजाफ मुजाफ इलैह है, यानी अनस की साइकिल, अनस की साइकिल। हादिही इसमें इशारा लिल करीब है, और इशारा साइकिल की तरफ है, और साइकिल का जो लफ्ज है दर्राजतुन वो मुअन्नस है, इसलिए इस तरह कहा गया अदर्राजतु अनसिन हादिही। अदर्राजतु अनसिन हादिही, क्या ये अनस की साइकिल है? इस तरह, क्या ये अनस की साइकिल है?
جواب ہے لا، نہیں. هذه دراجة عمار. هذه دراجة عمار. یہ عمار کی سائیکل ہے. اور وہ سائیکل کیسی ہے وہ بتا رہے کہ هذه جدیدۃ. هذه جدیدۃ، یہ نئی ہے، مطلب نیو ہے، یہ سائیکل نئی ہے. هذه اشارہ قریب مؤنث کے لیے. اور جدیدتن میں جو ہے جدیدن کو اس نے تا بڑھا دیا آگے مؤنث کے لیے، جدیدتن ہو گیا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں ودراجۃ انس قدیمۃ. اور انس کی سائیکل تو پرانی ہے، اور انس کی سائیکل قدیم ہے، پرانی ہے. جی تو قدیم کو تا بڑھا دیا قدیمتن مؤنث کے لیے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں هذه ساعة علی. هذه ساعة علی، یہ علی کی گھڑی ہے، یہ علی کی گھڑی ہے. ساعتن کے معنی گھڑی، واچ. ساعتن گھڑی، واچ کو کہتے ہیں. ساعة علی مضاف مضاف الیہ. ساعتن مؤنث ہے اس لیے هذه ساعة علی، یہ علی کی گھڑی ہے. ہی جمیلۃ جدا. ہی واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے جو ساعتن کی طرف لوٹ رہی ہے. جمیلۃن یہ بھی ساعتن کی صفت ہے. جمیلن کے آگے بولتا بڑھا دی گئی، جمیلۃن ہو گیا. کے معنی ہے خوبصورت. اور ہے ایک لفظ جدن. جدن معنی بہت. جدن کے معنی بہت. جی تو ہی جمیلۃ جدن، وہ بہت خوبصورت ہے، وہ بہت خوبصورت ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں هذه ملعقۃ وهذه قدر. ملعقۃ کے معنی چمچا. ملعقۃ کس کو کہتے ہیں؟ چمچے کو، اسپون، اسپون جس کو ہم کہتے ہیں. جی اس کے بعد قدر. قدر. قدر کس کو کہتے ہیں؟ ہانڈی کو کہتے ہیں، ہانڈی. ہانڈی جس میں کچھ پکایا جاتا ہے، طرح اس کو ہانڈی کو قدرن کہتے ہیں. تو ملعقۃ بھی مؤنث ہے، قدرن بھی جو ہے مؤنث ہے، دونوں مؤنث ہے. اسی لیے دونوں کے لیے ہذه لایا. هذه ملعقۃ وهذه قدر، یہ چمچا ہے اور یہ ہانڈی ہے. پھر آگے کہہ رہے ہیں الملعقۃ فی القدر. الملعقۃ فی القدر، چمچا ہانڈی میں ہے، چمچا ہانڈی میں ہے. جی جیسا کہ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں هذه بقرۃ الفلاح. بقرۃ الفلاح مضاف مضاف الیہ، کسان کی گائے. بقرۃن گائے کو کہتے ہیں، بقرۃن کے معنی گائے. جیسا کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت وہی ہے سورۃ البقرہ. جی تو الفلاح، الفلاح کے معنی کیا ہے؟ کسان. کسان، الفلاح کے معنی کسان. جی فلاح لام پر تشدید کے ساتھ پڑھنا ہے، بغیر تشدید کے پڑھیں گے تو اس کا معنی کامیابی ہو جائے گا. فلاح، فلاح یعنی کامیابی. فلاح کسان کو کہتے ہیں. تو بقرۃ الفلاح مضاف مضاف الیہ ہے، کسان کی گائے. اور بقرۃ مؤنث ہے اسی لیے هذه لایا گیا. هذه بقرۃ الفلاح، یہ کسان کی گائے ہے.
اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہاذا انفن و ہاذا فمن. انفن کے معنی ناک، ناک، نوز. ہماری جو نوز ہوتی ہے ناک، اس کو انفن کہتے ہیں. اور فمن، فمن کے معنی ہے منہ، منہ، ماؤتھ، ماؤتھ جس کو ہم کہتے ہیں منہ. انفن ناک، فمن منہ. تو ہاذا انفن، یہ ناک ہے، وہذا فمن، اور یہ منہ ہے. یہ ناک ہے اور یہ منہ ہے. تو انفن اور فمن مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے، مذکر ہے، اسی لیے ہاذا لایا گیا، ہاذہ نہیں لایا گیا. اس کے بعد آیا یہ جملہ ہاذہ اذن وہاذہ عین. اذن کے معنی کان ہے، کان. اذن معنی کان، ایئر، ایئر جس کو ہم کہتے ہیں ایئر. عین کے معنی آنکھ، عین کے معنی آنکھ، آئس جس کو ہم کہتے ہیں آئس. جی. تو اذن اور عین، کان اور آنکھ، یہ مؤنث ہے، مؤنث ہے، اسی لیے ہاذہ لایا گیا. ہاذہ اذن، یہ کان ہے، وہاذہ عین، اور یہ آنکھ ہے. جی. اس کے بعد ایک جملہ ہے وہاذہ ید وہاذہ رجل. جی. یدن کے معنی ہاتھ، یدن کے معنی کیا ہے؟ ہاتھ، ہینڈ جس کو کہتے ہیں ہینڈ. اور رجلن کے معنی رجلن پیر، رجلن کے معنی پیر، پاؤں، پاؤں جس کو ہم کہتے ہیں یعنی لیگ، لیگ کہتے ہیں اس کو، یا پھر فٹ. جی. تو یدن بھی جو ہے مؤنث ہے اور رجلن بھی مؤنث ہے، اسی لیے ہاذہ لایا گیا. وہاذہ یدن وہاذہ رجلن، اور یہ ہاتھ ہے اور یہ پاؤں ہے یا پیر ہے. جی. تو اس طرح یہ سبق ہمارا مکمل ہوا. اس کی تمارین باقی ہے، انشاءاللہ وہ تمارین ہم کل حل کر لیں گے. یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، وہ آپ یعنی آپ لوگوں کے فائدے کے لیے، تو یعنی اچھے سے آپ ذہن میں رکھ لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. پوائنٹ یہ ہے کہ انفن مذکر ہے، فمن مذکر ہے بولے، ناک اور منہ. اور اذن، عین، یدن، رجلن یہ مؤنث ہے بولے. تو یہاں پر آپ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے کہ انسان کے اعضا، اعضا، پارٹس آف دی باڈی جو ہے، انسان کے اعضا، ان میں سے جو سنگل سنگل ہے، سنگل سنگل پارٹس ہے، ایک ایک صرف، جیسا کہ ناک ہے، تو ناک ایک ہی ہے نا ہماری، دو ناک تو نہیں ہے. اور منہ ہے، منہ، منہ بھی ایک ہی ہے ہمارا، دو نہیں. تو سنگل جو پارٹس ہیں باڈی کے، وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں. اور جو پارٹس ڈبل ہوتے ہیں، یعنی ایک سے زائد ہوتے ہیں، ڈبل ہوتے ہیں، تو وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. جیسے کان ہے ہمارے، دو کان ہیں. آنکھیں ہیں، آنکھیں بھی دو ہے. ہاتھ ہے، ہاتھ بھی دو ہے. پیر بھی دو ہے. تو اسی طرح پارٹس آف دی باڈی جو ہے، وہ سنگل ہے تو وہ مذکر استعمال ہوں گے، اور ڈبل ہے تو مؤنث استعمال ہوں گے. جی. تو انشاءاللہ اسی پر ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ تمارین پڑھیں گے. تیاری کر کے آئیے آپ لوگ، تمارین حل کر کے آئیے انشاءاللہ، تاکہ کل کرنے میں آسانی ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.